اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل، اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ عام فہم انداز میں ان کے جواب دیے جائیں، تو عام فہم جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ جس سے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت زیادہ کویسچنز جمع ہو جاتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کویسچنز کو شامل کریں تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں، اور بہت سارے ہمارے بھائی بہن جو یہ پروگرام دیکھتے ہیں انہیں کچھ نئی باتیں، بلکہ بہت سی نئی باتیں سیکھنے کا موقع بھی ملے۔ چنانچہ جو سوالات کی طرف آتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر جوابات بھی، اور ساتھ ساتھ جو کالز آتی رہیں گی وہ بھی ہم لیں گے اور ان کے جوابات بھی دیں گے۔ پہلا کویسچن یہ کیا تھا کہ نائیوں کی دکان میں بعض اوقات حمام وغیرہ بنے ہوتے ہیں، یعنی نہانے کا انتظام ہوتا ہے، تو اس میں کسی بھائی نے کویسچن کیا کہ پیسہ متعین ہوتا ہے کہ جیسے 20 روپے میں آپ نہا سکتے ہیں، 10 روپے میں، لیکن نہانے والے کبھی کمی کرتے ہیں کبھی دیر کرتے ہیں، تو یعنی پانی کی کوئی مقدار معین نہیں ہوتی، تو کیا اس طریقے سے کوئی اپنے اس طرح حمام قائم کر سکتا ہے کہ لوگوں سے وہ معین پیسے لے لیکن پانی کی مقدار مجہول ہو؟ تو اس طرح کا اجارہ کرنا، اس طرح کی سہولیات فراہم کرنا کہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر ہم اس کا جواب یہ ہے کہ اگر شرعی اصول دیکھے جائیں تو یہ ناجائز ہے شرعی اصول کے مطابق، کیونکہ جب آپ کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ خرید رہے ہیں یا جو سامنے والا سروس پرووائڈ کر رہا ہے، کم از کم اس میں تعیین ہو، جہالت نہ ہو، کیونکہ یہ چیزیں بعد میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد کا سبب بن جاتی ہیں۔ جیسے رکشہ ٹیکسی والے بعض اوقات کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی فلاں جگہ جانا ہے، کہتے ہیں بیٹھ جائیں، آپ کہتے ہیں کتنے پیسے ہو؟ جی جتنے ہو دے دیجئے گا۔ یاد رکھیں، اس طرح بیٹھنا ناجائز ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب اس مقام پہ آپ پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں جی کتنے پیسے، مثلا آپ کے ذہن میں تھا کہ 50 بولے گا، وہ بولتا ہے 150، اور اس میں ہو جاتے ہیں جھگڑے۔ تو اصلاً تو یہ صحیح نظر نہیں آتا، لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب کوئی چیز ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہو جائے، جس کو کہتے ہیں کہ عرف قائم ہو جائے، یا عموم بلوہ کہتے ہیں۔ عرف اور عموم بلوہ میں اصطلاحی اعتبار سے بس یہ فرق ہوتا ہے کہ اگر کوئی ممنوع کام عوام و خواص میں بہت زیادہ مشہور اور معروف ہو جائے، عام ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں عموم بلوہ پایا گیا۔ اور اگر ارباب عقل اور ارباب عقل و دانش، سمجھدار لوگ، علماء بشمول عوام بھی کسی چیز کو اچھا سمجھ کے اختیار کر لیتے ہیں، اس کو عرف کہا جاتا ہے، یہ اصطلاح شرع ہے، سمجھ لیجئے۔ تو چونکہ اب اس کا عرف رائج ہو گیا ہے کہ مطلب ہم پانی استعمال کرتے ہیں، مقدار مجہول ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہیں ہوتا، یا اس میں بہت زیادہ عموم بلوہ آ چکا ہے، لہٰذا اس کے لیے حکم جواز ہوگا۔ تو ہر وہ چیز کہ جس میں اب اگر آپ کوئی سروس پرووائڈ کرتا ہے، وہ سروس مجہول ہے، یعنی اس میں پتہ نہیں کہ ہم کتنا نفع حاصل کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں پیسہ دیتے ہیں، تو اس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، مجھے آپ سے پوچھنا تھا، میری والدہ جو ہیں وہ 11 سال سے پیشنٹ بیڈ پہ پڑی ہے، مریض ہے فالج کی، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اچھا جی، تو وہ چل پھر نہیں سکتی ہیں، تو ہم ان کو رات کو پیمپر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ رات کو جب پیمپر ہوتا ہے میرا، تو کیا میں اس میں پرانی آیات وغیرہ سب پڑھ سکتی ہوں؟ مجھے رات نیند نہیں آتی تو۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ گھر میں میرے کوئی چیز ہوتی ہے تو میرے ہسبینڈ منع کرتے ہیں کہ یہ لو بچوں کو کسی کو نہ دیا کرو، پھر بھی میں ان سے پوچھے بغیر دے دیتی ہوں۔ مثلا کھانے پینے کی چیز؟ جی، مثلا کوئی چیز ہوتی ہے تو بچے کوئی مانگنے والے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں مت دیا کرو، یہ غریب نہیں ہے۔ اچھا، مانگنے والے بولے نا آپ، میں سمجھا اپنے بچوں کو منع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں تو وہ مجھے منع کرتے ہیں کہ مت دیا کرو، یہ غریب نہیں ہوتے، یہ ایسے ہی تنگ کرتے ہیں، تو پھر بھی میں دے دیتی ہوں، تو کیا یہ میرے لیے صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور ایک سوال یہ کہ میرے سسرال میں میرے ساتھ کچھ زیادتی کی تھی، اگر میں بار بار اپنے ہسبینڈ سے اس بارے میں کرتی ہوں کیسے کیوں کیا، جی، تو کیا یہ پھر میرے ہسبینڈ مجھ سے لڑتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، لوز لینگویج یوز کرتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے میرے لیے؟ ٹھیک ہے، اور
باقی یہ 3 سوال تھے وہ. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو آپ ہی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ اب چونکہ اس کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. دوسرا ہے کہ کسی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر ہم ایک تالاب لیتے ہیں، بہت بڑا تالاب ہے، اس میں مچھلیوں کے بچے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ایک اندازہ ہوتا ہے کہ 6 مہینے بعد یا سال کے بعد وہ بچے کافی بڑے ہو گئے ہوں گے. اب اگر کوئی ہم سے وہ مچھلیاں خریدنا چاہے، ہمیں خود نہیں پتہ اس تالاب کے اندر کتنی مچھلیاں ہیں، کتنے کلو ہیں کیونکہ وہ مٹیالہ سا ہوتا ہے، پانی نظر نہیں آتا. تو کیا اس طریقے سے ان مچھلیوں کو جن کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کچھ مر گئی ہیں کچھ زندہ ہیں، ہم کسی کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک ایسا ہی مسئلہ ہے جیسے میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا کہ خرید و فروخت کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں وہ معین اور معلوم ہو، آپ کے قبضے میں ہو، آپ کی ملکیت میں ہو، پھر آپ آگے اس کو بیچ سکتے ہیں. چنانچہ اگر آپ کی ملکیت میں نہیں ہے تو نہیں بیچ سکتے. اگر ملکیت میں تو ہے لیکن غیر مقدور التسلیم ہے، یعنی آپ اسے کسی کو پکڑ کے حوالے نہیں کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے کوئی نیا کبوتر آپ لے کر آئے اور آپ کے ہاتھ سے اڑ گیا، اب ہے تو آپ کی ملکیت میں لیکن وہ اڑ گیا ہے اور اب آپ کو وہ واپس تو آئے گا نہیں، پالتو ہوتا تو واپس آتا. آپ کوئی کہے کہ یار مجھے بیچ دو یہ والا کبوتر جو میں خود ہی پکڑ لوں گا، تو یہ سودا شرعاً جائز نہیں، کیونکہ یہ غیر مقدور التسلیم کی بیع ہوگی. اسی طریقے سے اگر مجہول چیز کو بیچا، غیر معلوم چیز کو، کہ آپ نے کہا کہ میرے پاس کچھ ہے وہ خرید لو، دوسرا کہتا ہے کیا ہے، آپ کہتے ہیں بس خرید لو یار 100 روپے کا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے لے لیتا ہوں. یا آپ نے کہا کہ کچھ بکریاں لے لو، کتنی بکریاں ہیں، کس نسل کی بکریاں ہیں، کچھ نہیں بتایا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں. یہ غلط ہوگا کیونکہ جس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں وہ مجہول ہے. یہ تھوڑا سا اصول ذہن کے اندر رکھیں، مجہول کا مینس غیر معلوم، جس جو معلوم نہ ہو. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تالاب کی مچھلیوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی مچھلیاں ہیں اور تعداد کتنی ہے اور کتنے کلو ہیں، تو لگتا تو ایسا ہی ہے کہ یہ مجہول ہیں، چونکہ اس کی بیع کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. لیکن صاحبین یعنی امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک اگر کسی خرید و فروخت کے شروع میں بیچی جانے والی چیز، اس کو شریعت میں مبیع کہتے ہیں، مبیع کے معاملے میں کچھ جہالت ہو، لیکن اسی مجلس و محفل میں اس بیع کے اختتام تک وہ جہالت اٹھ جائے، ختم ہو جائے، شے معلوم ہو جائے، تو یہ سودا شرعاً جائز ہے. لہٰذا اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ اگر وہ مچھلیاں اس طرح سودا کیا کہ بھئی جتنی بھی مچھلیاں ہیں نا یہ میں اتنے کی بیچتا ہوں، تو یہ ناجائز ہوگا، کیونکہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، غیر معلوم، بالکل ہی غیر معلوم. اور اگر یوں کہا کہ جتنی بھی مچھلیاں نکلیں، جتنی بھی مچھلیاں اس کا 1 کلو مثلاً 500 روپے کا، اب یہ ہوگا کہ جتنی بھی آپ مچھلیاں نکالتے جائیں اس کو تولتے جائیں. یقینی سی بات ہے کہ جب ساری مچھلیاں نکل آئیں گی تول لیں گے تو کل کلوز نکل آئیں گے کہ کتنے کلو کی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو ملٹیپلائی کر کے آپ آرام سے قیمت بھی نکال سکتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ سودے کے شروع میں تو کچھ جہالت تھی، لیکن جب سودے کا اختتام یعنی چیز کو حوالے کرنے کا وقت آیا تو چیز معلوم ہو گئی، تو اس طرح کے سودے بالکل جائز ہیں. اسی کے ایک نظیر یوں بھی آپ کر لیں، جیسے بھی قربانی کے جانور کہتے ہیں کہ تول کر آپ لے لیں ہم سے، تو اور یہ گائے کھڑی ہوئی ہے، اس کا 1 کلو 500 روپے کا، اب کل کلو کتنا بنے گا اور اس کی رقم کتنی بنے گی آپ کو نہیں معلوم. تو یہ مطلب اصل شرع اگر ہم دیکھیں، قانون شرع دیکھیں تو یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ جب کل کلو نہیں پتہ تو کل قیمت بھی نہیں پتہ، قیمت بھی مجہول، اس کی مقدار بھی مجہول، تو پھر یہ سودا صحیح نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کا عرف بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے، اور صاحبین کے قول کے مطابق اگر آپ اس گائے کا ابھی وزن کر لیں تو آپ کے کل کلو نکل آئے گا، اور جب کل کلو نکل آئے گا تو قیمت بھی نکل آئے گی. اور یہ چونکہ رائج بھی ہو گیا، باعث نزاع، جھگڑا، فتنہ، فساد کچھ بھی نہیں ہوتا. گاہک بھی جو ہے لینے والا وہ بھی سوچ سمجھ کر اور رضامندی کے ساتھ لیتا ہے سامنے والا. اور جب اس طرح کی مارکیٹ میں کوئی چیز بیع کا طریقہ رائج ہو جائے بہت زیادہ، تو پھر شریعت اس کی اجازت دے دیتی ہے، لہٰذا یہ جائز ہے. لیکن ہر ایسی چیز کے بارے میں آپ خود قیاس مت کر لیجئے گا کہ جی ہماری مارکیٹ میں یہ بھی بہت زیادہ رائج ہو گیا ہے تو یہ بھی جائز ہوگا، یہ بھی رائج ہوگا، یہ بھی جائز ہوگا، کیونکہ اس میں بھی کچھ قانون شرع ہوتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن اور حدیث کے واضح احکام کے خلاف ہوتی ہیں، اور اگر آپ ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو قرآن اور حدیث کا حکم بالکل اڑ جاتا ہے، اس میں شرعاً جائز نہیں. اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو فقہائے کرام اپنے اجتہاد کی روشنی میں منع فرماتے ہیں، وہ چیزیں جب عام ہو جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں نص مذہبی.
تو بعض اوقات جب عرف بہت زیادہ عام ہو جاتا ہے تو نص مذہبی کا ابطال جائز ہوتا ہے، یعنی جیسے فقہ حنفی کا ایک قول ہے، فقہ حنفی میں مجتہدین نے اپنے اجتہاد سے قول بیان کیا، اب اس کے خلاف اگر رائج ہو گیا تو پھر جو رائج زیادہ ہو جاتا ہے وہ فقہائے کرام کے قول پر فوقیت پا جاتا ہے، لیکن اس کا انتخاب، اس کا فیصلہ بھی مستند اور جید مفتیان کرام کا کام ہے۔ لہٰذا کوئی بھی ہماری اس بات کو سن کر یہ نہ سوچے کہ شاید ہم یہ اجازت دے رہے ہیں کہ عوام الناس میں سے ہر شخص اپنی خرید و فروخت کے خود اصول وضع کر لے اور مارکیٹ میں اس کو رائج کر کے کہے کہ چونکہ یہ زیادہ عام ہو گئے اس لیے ہمارے لیے شرعاً جائز، کیونکہ جب ممنوع چیز کو جائز قرار دیتے ہیں تو اس کا اثر اور دائرہ اثر دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اثر کہاں کیا ہے بھی کہ نہیں، اور دائرہ اثر یعنی کس حد تک اس کا اثر جائے گا، کیا حدیث کے مقابلے میں اس پر عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں، قرآن پاک کی کسی آیت کے مقابلے میں اس کو فوقیت دے سکتے ہیں کہ نہیں، یہ بہت فن کی بات ہوتی ہے، ہر ایک نہیں کر سکتا۔ تو چنانچہ بہرحال یہ جو میں نے جانور کا مسئلہ بتایا، اس کی خرید و فروخت اس طریقے سے جائز، اور تالاب کی مچھلی اگر تول لی جائے آخر میں اور پورے کلو نکل آ کر پھر اس کی قیمت بھی معلوم ہو جائے، پھر یہ سودا شرعاً جائز ہو جائے گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، اللہ کرم، اللہ کرم۔ جی میرے 3-4 سوال ہیں۔ ایک سوال تو پوچھنا یہ ہے کہ قسم کا کفارہ کتنا ہے؟ اگر میں کوئی آدمی خود سے کسی کوئی کام غلط کام ہے، وہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا، اگر وہ 3-4 دفعہ وہی کام کرتا ہے تو اس کا کفارہ کس طرح؟ ایک ہی دفعہ کفارہ ادا کرنا ہوگا یا زیادہ؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم تسبیحات پڑھتے ہیں رکوع میں اور سجود میں، تو کیا کچھ اور زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں؟ جیسے سجدے میں گئے تو سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح 3 دفعہ تسبیح پڑھنے کے بعد کیا یہ پڑھ سکتے ہیں؟ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ہم منت مانتے ہیں، ابھی معلوم نہیں کہ کسی بزرگ میں جاتے ہیں، ہم بزرگ پہ دربار میں جیسے داتا صاحب کے دربار میں یا کسی اور دربار میں جاتے ہیں تو منت مانگ لیتے ہیں، جی بعد میں وہ یاد نہیں رہتی کہ کیا منت مانگی تھی، کیا دینا تھا، تو اس منت کا کیسے ادا کیا جائے؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد کتنی دیر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنے چاہیے؟ اس کے بعد وتر موقدہ یا نفل جو باقی رہ جاتے ہیں وہ پڑھنے چاہیے؟ اکثر ایسا دیکھا ہے کہ آدمی لوگ بیٹھے رہتے ہیں لیکن 7-8 منٹ ہو جاتے ہیں فرض کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، تو کیا وہ بعد میں 7-8 منٹ کا وقفہ کر کے سنت موقع جی میں انشاءاللہ بالکل میں سمجھ گیا۔ میں عرض کرتا ہوں، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ان کی والدہ فالج زدہ ہیں اور کئی سال سے بستر پر ہیں، یہ پیمپر ان کو رات کو باندھتی ہیں، والدہ کو نیند نہیں آتی، تو کیا وہ آیات قرآنی اس پیمپر پہنے ہوئے حالت میں پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، چونکہ والدہ مجبور محض ہیں، اگر وہ پیمپر بالفرض ناپاک ہو بھی جاتا ہے تو وہ بیچارے اس کو بدلنے پر قدرت نہیں رکھتی ہیں، لہٰذا ایسی خاتون کو اجازت ہوگی کہ وہ آیات قرآنیہ وغیرہ پڑھ لیا کریں، اور میں والدہ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، بلکہ اس پوری امت محمد میں جتنے مسلمان بھائی بہن اس طرح کی کوئی مجبوری اور بیچارگی میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پاؤں پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے صحت مند ہیں انہیں اپنی صحت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قسم کے ناگہانی آفات سے محفوظ فرمائے، اور جتنے لوگ ایسے مریضوں کی جو دائمی مریض ہیں ان کی خدمات پر مامور ہیں ان کے لیے بھی میں خصوصی طور پر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت عطا فرما، ان کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کو چڑچڑے پن سے، جھنجھلاہٹ سے، سامنے والے پہ طنز کرنے سے، اس کے لیے اس کی کے سامنے موت کی دعائیں کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما، خوش دلی کے ساتھ خدمت کر کے اپنے لیے جنت کمانے کی توفیق عطا فرما۔ ایک مزید انہوں نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات یہ مانگنے والے بچے دروازوں پر آ جاتے ہیں تو میرے شوہر نے منع کیا ہے کہ یہ پیشہ ور ہوتے ہیں، یہ مستحق نہیں ہوتے، ان کو کچھ نہ دیا کرو، لیکن میں ان کو دے دیتی ہوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو ان سے قطع نظر اگر مستحق بھی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ کرے اس کے لیے آدھا ثواب ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھیں، تو مستحب ہے کہ اپنے شوہر سے پوچھ کے صدقہ کریں تو مکمل ثواب ملے گا۔ دوسری بات یہ کہ جب شوہر نے منع کر دیا کہ نہ دیں اور آپ دے رہی ہیں، اب اگر شوہر کو پتہ چلے تو لازم سی بات ہے کہ دل آزاری کا سبب بنے گا، آپس میں تعلقات کشیدہ ہوں گے، اور شوہر کے دل میں آپ کے لیے عزت و احترام ویسا باقی نہیں رہے گا جو ہونا چاہیے،
لہٰذا دوسری غلطی آپ یہ کر رہی ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ تیسری بات یہ کہ آپ کے شوہر بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، جو فٹ پاتھوں پہ مانگ رہے ہیں، گھروں پہ آ کے مانگ رہے ہیں، ان کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن شریعت نے ہمیں ظاہر سے استدلال کرنے، ظاہر سے اندازہ کرنے، نتیجہ مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور حکم دیا ہے بلکہ، تو چنانچہ یہ اکثر پیشہ ور ہوتے ہیں اور ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، ان کے پورے خاندان بھیک مانگنے پر ہی معمور ہوتے ہیں، ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو فوراً تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے بھیک مانگنے پہ لگا دیتے ہیں۔ ایسے پیشہ وروں کو دینے کا بالکل ثواب نہیں ہے، بلکہ ان کو دینا گناہ میں عیانت اور تعاون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ چنانچہ یہ گویا کہ حکم قرآنی کے خلاف عمل ہوا، دینے والے گناہگار ہوں گے، ایسے پیشہ وروں کو ہرگز نہ دیں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں، دل میں رحم پیدا ہو جاتا ہے، اللہ جانے ان کا معاملہ جانے، تو پھر اگر ایک چرسی آپ کے پاس آ کر کہے کہ مجھے ایک ہیروئن کی سگریٹ دلوا دو، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے خدا کے واسطے، اور آپ کہیں کہ بھی اس کا اللہ جانے یہ جانے، ہم تو چلو اس کو پیسے دے دیتے ہیں، بیچارے کا نشہ ٹوٹ رہا ہے، تو کیا اس طرح کا رحم کرنا آپ کے لیے باعث بلندی درجات ہوگا؟ اسی طرح ایک بھتہ خور اگر آ کر دہشت گرد آ کے کہتا ہے خدا کے واسطے تھوڑے پیسے دیں، ٹی ٹی خریدنی، پھر گن پوائنٹ پر موبائل چھینوں گا، تو کیا اس کی مدد کرنا شرعاً جائز ہوگا؟ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں ان میں بڑا فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی گناہگار یہ بھی گناہگار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بلا ضرورت لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے گا، یہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اتنا سخت اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے کہ نشان عبرت اس کو میدان محشر میں بنا دیا جائے گا، اور جو تعاون کریں گے اللہ نہ کرے ان کے ساتھ بھی گرفت کا معاملہ ہو سکتا ہے، اس لیے ان پر رحم نہ کریں۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں وتر اور نفل، کیا یہ ہم تہجد کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں 3 وتر اور 2 نفل؟ جی۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ میں قرآن پاک پڑھتی ہوں، اور میری یہ ہوتی ہے کہ جب یہ ختم ہو تو میں اپنی جو میری امی نہیں ہے تو میں بخش دوں، کیا ہم اس طریقے سے بخش سکتے ہیں؟ اور بولیں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ میں یہاں لندن رہتی ہوں، جب میں پاکستان جاتی ہوں تو میں اپنی کیا والدہ کی قبر میں جا سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے۔ اور مفتی صاحب میں کیا ہے کہ میں نے آپ کو میل کی تھی، اس میں میں نے آپ سے بات کرنے کا ٹائم دیا تھا، کسی نے مجھے آپ کا نمبر اور ٹائم دیا تھا، میں نے فون کیا تھا پر میرا فون کسی نے وہاں پہ ریسیو نہیں کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں عرض کر دیتا ہوں، اس کا بھی بتا دیتا ہوں۔ اور کوئی کویسچن آپ کا؟ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو آپ کی خدمت میں بہن کے سوال کا جواب دے دیا گیا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر، جبکہ شوہر نے سختی سے منع کیا، آپ ہرگز نہ دیں۔ اگر یہ جائز بھی ہوتا تب بھی آپ کے لیے آدھا ثواب تھا شوہر کی اجازت کے بغیر، اور جب شوہر منع کر رہا ہے تو بالکل نہ دیجیے، اس میں احتیاط فرمائیے۔ اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں، میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو، ان میں دیکھیں، اپنے اہل محلہ میں دیکھیں، ایسے سفید پوش لوگ جو کسی کے سامنے اپنی خاندانی غیرت کی وجہ سے دست سوال دراز کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، کسی کے سامنے اپنی حاجت تک بیان نہیں کرتے ہیں۔ خواتین جو محلوں میں رہتی ہیں وہ اچھی طرح جانتی ہیں ہر ایک کی سچویشن، ہر ایک کے گھر کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں کیا نہیں، ان کی مدد کریں، آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ میرے ساتھ تو سسرال والے کچھ زیادتیاں کرتے ہیں تو میں ان کی شکایات اپنے شوہر کے سامنے کر دیتی ہوں، اور بار بار کرتی ہوں تو میرے شوہر بعض اوقات ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر لوز ٹاک کرتے ہیں، یعنی گالی گلوچ وغیرہ اگر کرتے ہوں گے تو میں کیا کروں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ سب سے پہلے میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے شوہر کو اپنا بنائیں، یہ کوئی سسرال والے مجھ سے ایک دم ناراض نہ ہوں، کوئی ساسیں اور نندیں، میں ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ سب سے پہلے بات تو یہ کہ آپ شوہر کو اپنے اعتماد میں لیں، اور اعتماد کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی شوہر سے جھوٹ نہ بولیں، کبھی اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کریں، کبھی اس کو دھوکہ نہ دیں، آپ ہر بات اپنی بالکل کلیئر اس کے سامنے رکھیں، کس سے جا کے مل رہی ہیں، کہاں پر آپ گئی ہیں، کیا خرید رہی ہیں، کیا بیچ رہی ہیں، اپنے آپ کو بالکل اوپن کر کے رکھیں، تو شوہر کا اعتماد آپ پر قوی ہو جائے گا کہ یہ کوئی جھوٹ نہیں بولتی، کوئی چیز مجھ سے چھپاتی نہیں ہے۔
ہوتا یہ ہے کہ خواتین چپ کے کام کرتی رہتی ہیں، شوہر کو پتہ چلتا ہے، اس سے اعتماد متزلزل ہوتا ہے، پھر کئی مرتبہ مبالغہ آرائی یا جھوٹ پر مشتمل بیان ہوتا ہے، شوہر اس پہ اعتماد کر لیتا ہے، بعد میں غلط بیانی ظاہر ہوتی ہے، تو کیسے پھر وہ تیسری بات کو فوراً یقین کرے گا؟ تو اس لیے پہلے اپنے آپ کو بالکل اس طرح کریں۔ دوسری بات پھر سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ ساس کو ماں سمجھیں، نندوں کو اپنی بہنیں سمجھیں۔ جس طریقے سے آپ یہ چاہتی ہیں کہ میری بھابیاں میری والدہ اور میری بہنوں کی تعظیم کریں، ان کے ساتھ ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، بس اسی طریقے سے آپ اپنی ساس اپنی نندوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گی تو اس سے آپ شوہر کا دل جیت لیں گی۔ اب اگر وہ زیادتی کریں گے بھی تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی غریب کی، مظلوم کی مدد کے لیے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے لیے پیار محبت ڈالے گا، اور ان کی زیادتیاں اگر واقعی ہیں آپ کے اچھے رویے کے باوجود تو اللہ تعالیٰ ان کو منکشف کر دے گا شوہر کے اوپر، اور خود وہ اپنے گھر والوں سے بدظن ہوگا کہ میری بیوی بہت اچھی ہے اور گھر والے اس طرح زیادتیاں کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کو ساس کو دشمن بنا لیتی ہیں اور نندوں کو دشمن بنا لیتی ہیں، شوہر کو اپنا بنانے کی کوشش کرتی ہیں، وہ بھی انتہائی بھونڈے طریقے سے۔ نہ شوہر اپنا بنتا ہے، نہ ساس نہ نندے، اور گھر کے اندر سب گلی ڈنڈا کھیل رہے ہوتے ہیں اور خوب لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑی ہماری ہدایات پر عمل کریں، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ شوہر کوئی بھی ایسا شوہر ہو جو آپ کی بار بار کی شکایت سے فیڈ اپ ہو چکا ہو، زچ ہو چکا ہو کہ وہ گھر میں اترا ابھی آیا ہے، موزے نہیں اتارے، جوتے نہیں اتارے، آپ نے اپنا پورا پیغام سنا دیا، آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، وہ کھانا کھا رہا ہے سکون سے اور آپ نے شروع ہو گئے، تو پھر اب آپ کا مزید شکایتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ صبر کریں اور یہاں لاک لگا لیں، بالکل اپنے ہونٹوں کو بند کریں۔ سسرال والے کتنی بھی زیادتیاں کر رہے ہوں، بس آپ مصلی بچھائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، مکروہ وقت نہ ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات تیرے پیش نظر ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت تو ہے نہیں، بس تو میری غیب سے مدد فرما۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی آپ کی تائید فرماتا ہے جب ہم معاملات اللہ کے سپرد کرنے کے بجائے اپنے ہاتھ میں لے کر اور اپنی ناقص سی عقل کو استعمال کر کے اپنے آپ کو چالاک، عقل مند، سمجھدار، بہت زیادہ ذہین سمجھ کر تدابیر اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جس رب نے آپ کو ذہن دیا ہے اسی نے ساس کو بھی دیا ہے اور نندوں کو بھی دیا ہے، تو پھر وہ تمام اذہان ٹکراتے ہیں، سوچ اور فکریں ٹکراتی ہیں، اور ہم خود جب سولوشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، تو پھر فتنہ فساد بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ مختصر الفاظ میں نے بہت ہی بڑی بات آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے، اگر آپ عمل کریں گی تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ پائیں گی۔ بھائی نے فرمایا کہ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کوئی ناجائز کام نہ کرنے کی قسم کھائے اور پھر وہ 3-4 بار قسم توڑ دیتا ہے تو کتنے کفارے لازم ہوں گے؟ دیکھیں، اگر ایک ہی فعل ہے اور اس کے لیے انسان نے ایک ہی قسم کھائی ہے، اب وہ فعل چاہے 1 دفعہ کریں چاہے 100 دفعہ، ایک کفارہ لازم ہوگا، کیونکہ پہلی مرتبہ وہ فعل کرتے ہی آپ پر قسم کا کفارہ لازم ہوا، اور جب کفارہ لازم ہو گیا تو گویا کہ قسم ختم ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نے ایک فعل کی کئی قسمیں کھائیں، خدا کی قسم یہ نہیں کروں گا، اللہ کی قسم نہیں کروں گا، اور رحمان کی قسم نہیں کروں گا، اس طرح 3-4 قسمیں کھا لیں، فعل ایک ہے، اب اگر اس کو ایک بار بھی کریں گے تو جتنی قسمیں کھائی تھیں اتنے کفارے لازم ہوں گے۔ شاید آپ کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ایک فعل کے اوپر قسم کھائی ہے اور وہ فعل 4-5 دفعہ کر لیا ہے تو ایک ہی کفارہ لازم ہوگا۔ اور آسان الفاظ میں عرض کر دیتا ہوں کہ موجودہ دور کے حساب سے اگر آپ 1000 روپے، اس میں احتیاط اس میں ہے کہ 3 یا 4 غریبوں کے اندر 1000 روپے قسم کے کفارے کی نیت سے تقسیم کر دیں تو انشاءاللہ آپ کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ ویسے بھی ترتیب حکم شرع یہ ہے کہ غلام آزاد کریں، اگر غلام دستیاب نہ ہو تو 10 مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں، اگر وہ بھی نہیں ہیں تو پھر 10 مساکین کو اوسط درجے کا کپڑا پہنا دیں۔ اگر آپ ان تینوں کاموں پر قدرت نہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ 3 روزے لگاتار رکھ لیں تو قسم کا کفارہ ہو جائے گا، لیکن یہ روزے اسی وقت ویلڈ ہوں گے، اسی وقت شریعت کے نزدیک قابل قبول ہوں گے جب پہلی 3 چیزوں میں سے کوئی ایک کام آپ نہ کر سکیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک ذریعے سے بھی آپ کفارہ ادا کر سکتے ہیں تو پھر یہ روزے رکھنا آپ کے لیے قسم کا کفارہ ثابت نہیں ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رکوع اور سجدے کی تسبیحات کے بعد کچھ ذکر الہی کا اضافہ کر لیا جائے؟ تو جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں۔ امام کے لیے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ بہت طویل اذکار کرے کہ پوری جماعت پیچھے ہوتی ہے، اور منفرد کے لیے بھی سنن نوافل میں تو بالکل ہی اجازت ہے، فرائض کے اندر بھی وہ کر سکتا ہے۔ ممانعت شرع نہیں ہے کہ تسبیحات اگر آپ جو منقول ہیں، معثور ہیں،
جو سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم ہے، یہ پڑھنے کے بعد اگر تھوڑا سا آپ اذکار اپنی طرف سے مزید کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ ایک مختصر سا مزید بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن بھائی نے کیا تھا کہ بعض اوقات ہم کسی مزار پر جاتے ہیں اور وہاں منت مان لیتے ہیں اور بعد میں یاد نہیں رہتا کہ وہ کیا منت مانی تھی، تو اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یاد رکھیں کہ منت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی مانگنا اولا بھی ہے، اور یہی منت شرعی کہلاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ یا بعض اوقات تو ہم کسی کام کے سلسلے میں کرتے ہیں، بعض اوقات بلا عوض کرتے ہیں، یعنی کوئی غرض نہیں ہوتی۔ مثلا اللہ تعالیٰ اگر میری شادی ہو گئی تو میں 10 رکعت نماز پڑھ لوں گا، یہ ایک کام کے عوض میں ہے۔ اور بعض اوقات آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر فلاں وقت میں روزہ رکھوں گا، اعتکاف کروں گا، تو یہ کسی چیز کے عوض میں نہیں ہے، یہ منت شرعی کہلاتی ہے۔ اس میں پھر بعض اوقات دن کی تعین ہوتی ہے، یعنی وقت کی تعین ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ میں اس جمعے کو روزہ رکھوں گا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں روزہ رکھوں گا، اب کب رکھوں گا یہ معین نہیں ہے۔ تو اس میں یہ منت شرعی کہلاتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک کہلاتی ہے منت عرفی۔ عرفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماحول میں، رواج میں، عرف میں، آپ کے اطراف میں وہ چیز رائج ہو جاتی ہے، حالانکہ شرعی لحاظ سے اس کو منت نہیں کہا جاتا۔ یہ مزارات پر جو منتیں مانی جاتی ہیں یہ اسی قسم کی منتیں، ان کو منت عرفی کہتے ہیں، کہ انسان مزار پر جاتا ہے اور یوں کرتا ہے کہ مطلب صاحب مزار سے مخاطب ہو کر کہ جی آپ دعا کریں کہ میرا فلاں کام ہو جائے، اگر ہو گیا تو میں آپ کے مزار کے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، مثال کے طور پر۔ اب یہ اس نے ایک منت مان لی ہے، یہ منت عرفی کہلاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ منت شرعی اگر کسی کام کی غرض سے آپ نے مانی تھی اور وہ کام ہو گیا تو پھر آپ کو اس منت کو پورا کرنا واجب ہے، نہیں کریں گے گناہ گار ہوں گے۔ اور بلا عوض یعنی کوئی غرض نہیں تھی، آپ نے منت مان لی تو فوراً واجب ہو گئی۔ اگر وقت کی تعین تھی تو وقت کے اندر، ورنہ پوری زندگی اس کا وقت ہے، آپ کو کرنا واجب ہے۔ یہ منت شرعی کا حکم ہوتا ہے۔ منت عرفی نہ آپ پر جو آپ نے منت عرفی مانی ہے، نہ یہ کوئی مطلب شرعی منت تھی، اور اگر آپ نے مان لی ہے، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر آپ نے مان لی ہے تو اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے آپ پر، لہٰذا اگر یاد ہو تب بھی آپ نہ کریں تو بھی گناہ گار نہیں ہوں گے، اور اگر بھول گئے ہیں تو بدرجہ اولا آپ کے لیے کوئی واجب نہیں ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، اگر آپ نے صاحب مزار کے لیے کوئی منت مانی ہے، ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کوئی منت مانی ہے اور پوری نہیں کریں گے تو صاحب مزار ناراض ہو جائیں گے اور ان کا وبال آپ پر آئے گا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین آپ کے میرے ان اعمال و افعال سے اپنے لیے بلندی، درجات کی بلندی کا سامان کرنے کے محتاج نہیں ہیں، اور نہ وہ اپنے کوئی قریب ان کے آتا ہے تو وہ ان چیزوں کی وجہ سے ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر پورا کریں، اور کرنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ منت مانیں، منت اللہ تعالیٰ سے مانیں، بہتر یہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی منت مانی ہے تو اس کو پورا کر لیں، بہتر ہے۔ آپ نے وعدہ کیا ہے، چاہے وہ بزرگ سے ہی کیا ہو، اور اگر آپ اس کو پورا نہیں کرتے تو بہرحال گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو اگر یاد نہیں ہے تو پھر آپ اس کو پورا نہ کریں، آپ کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ فرض نماز ادا کرنے کے کتنی دیر بعد تک ہم نوافل وغیرہ یا سنن ادا کریں، کہ اگر بیچ میں ہم ذکر الہی وغیرہ کر رہے ہیں تو یہ صحیح ہے یا فوراً متصلاً کر لیں؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار متصل کا ہی تھا۔ جو سنن قبلیہ ہیں یا سنن بعدیہ ہیں، اگر آپ سنت ادا کرتے ہیں، بیچ میں آپ ذکر وغیرہ کر سکتے ہیں لیکن کوئی دنیاوی کام وغیرہ نہ کریں، ورنہ بعض فقہا کے نزدیک پہلے والی سنتیں باطل ہو جاتی ہیں، بعض کے نزدیک ثواب بہت کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ فرائض ادا کر لیں، کوشش کریں کہ مختصر سی دعا، مختصر سا کوئی ذکر کر لیں اور فوراً نماز کے اندر مشغول ہو جائیں، یہ افضل اور اولیٰ ہے۔ اس کے بعد آپ دعا وغیرہ کر لیں، یعنی طویل دعا، طویل اذکار آپ کر سکتے ہیں، یہ بہتر ہے۔ لیکن یہ ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی فرض کے بعد کچھ اذکار کرنے کے بعد سنن ادا کرتا ہے تو ثواب میں ہو سکتا ہے کہ ان سنن کے ثواب میں تھوڑی سی کمی ہو جائے، کیونکہ بہرحال طریقہ سنت سے ہٹ کر ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ متصلاً سنت ادا کر لیں۔ ہاں، نوافل میں کتنی بھی دیر کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنن کے اندر اتصال رکھیں، اس کے بعد پھر آپ ذکر الہی طوالت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں، بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی تہجد پڑھتا ہو تو کیا وہ رات کے جو وطر ہیں اور اس کے بعد جو نوافل ہوتے ہیں، یہ عشاء کی نماز کے ساتھ نہ پڑھیں، تہجد کے ساتھ پڑھ لیں تو صحیح ہے یا نہیں؟
دیکھیں جائز ہے بالکل، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر سنت کریمہ یہی تھی کہ آپ وطر عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، یعنی فرائض کے ساتھ آپ تہجد میں اٹھ کر تہجد کے ساتھ پڑھتے تھے، بلکہ پہلے تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد وطر ادا کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی اکثر عادت مبارکہ ہے، لیکن فقہاء نے واضح طور پہ لکھا کہ یہ اس شخص کے لیے جائز ہوگا جس کو اٹھنے کا یقین ہو اور وہ اس کا عادی ہو، اس کو یقین ہو، وہ کرے گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی شخص عادی ہے نہیں اور وہ کہے چلو اب میں وطر ابھی نہیں پڑھتا ہوں، صبح اٹھ کے پڑھ لوں گا، تو گمان ہے کہ اس کے وطر قضا ہو جائیں گے، اس لیے ایسے شخص کے لیے تو جائز نہیں ہوگا۔ ہاں جو عادی ہے، جو تہجد گزار ہے، وہ بالکل عشاء کو اس کے ساتھ ہی پڑھے تو یہ سنت کی ادائیگی کا موقع بھی ملے گا۔ یہ کہتی ہیں کہ میں قرآن پڑھتی ہوں تو کیا میں ختم کرنے کے بعد اپنی والدہ کو بخش سکتی ہوں؟ تو بالکل قرآن ہمارے فقہ حنفی کے روشنی میں، بلکہ علماء اہل سنت کی تعلیم کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی تعلیم سے اخذ شدہ نتیجہ یہی ہے کہ قرآن پڑھ کر اس کا ثواب بھی ایصال کیا جا سکتا ہے۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اکابرین نے لکھا کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بھی آپ نے پڑھا ہو، کوئی نیک عمل کیا، اس کا ثواب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کریں۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے، دنیا میں موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، سب کے نام اعمال میں منتقل کر دے، تو انشاءاللہ سب کو پورا ثواب ملے گا، یعنی پورے ایک قرآن کا ثواب ملے گا۔ اور فقہاء نے واضح لکھا ہے کہ ایصال ثواب کرنے والے کو جتنوں کو ایصال ثواب کرتا ہے ان کی تعداد کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم بعض اوقات یوں کرتے ہیں کہ بخل کرتے ہیں، جی اس کو میں بخل سے اس لیے تعبیر کر رہا ہوں، تھوڑی سی کنجوسی ہم پیدا کر لیتے ہیں۔ ایک قرآن پڑھا جی نانا جان کا، ایک قرآن پڑھا امی جان کے، تو ایک قرآن پڑھ کے پوری امت کو کیوں نہیں بخش دیتے تاکہ آپ کو زیادہ ثواب ملے، اس میں آپ کی والدہ بھی شامل ہوں گی۔ ہاں آپ یہ مزید چلیں کر لیں کہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں، پھر اس طرح عمومی طور پہ، اور پھر کہیں خاص طور پہ میری والدہ کی خدمت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو پیش فرما دے، تو اس طریقے سے پھر والدہ کو بھی خصوصی طور پر آپ یاد کر لیں گے۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ لندن میں رہتی ہیں کہ میں پاکستان میں آتی ہوں تو کیا میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے جا سکتی ہوں؟ دیکھیں خواتین کے لیے قبرستان میں جانا، قبروں کی زیارت کرنا اگر قواعد شرع کے ساتھ ہو تو اس کی اجازت نکل سکتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں قبور کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اس سے نصیحت اور عبرت حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ قیودات ہوتی ہیں عورت کے لیے، تب اس کی وہ حاضری جائز بنتی ہے۔ نمبر 1 باپردہ طریقے سے نکلے، نمبر 2 محرم ساتھ ہوں یا شوہر ساتھ ہو، نمبر 3 اپنے بڑوں کی اجازت سے نکلے، اگر کنواری بچی ہے اور اگر عورت بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ یا شوہر کی اجازت سے نکلے، نمبر 4 راستہ پرامن ہونا چاہیے، نمبر 5 قبرستان میں جب وہ پہنچے تو وہاں مردوں عورتوں کا بالکل اختلاط نہیں ہونا چاہیے، نمبر 6 وہاں پر وہ کوئی بے ادبی نہ کرے، بدتمیزی نہ کرے، کیونکہ عورتوں کی اکثر عادت ہوتی ہے جب ایسے مقام پہ پہنچتے تو زور زور سے رونا شروع کر دیتی ہیں اور جذبات قابو میں نہیں رہتے ان کے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو، تب یہ حاضری ایک عورت کے لیے جائز بنتی ہے، یہ جائز بنتی ہے۔ لیکن فقہاء نے واضح طور پہ فرمایا کہ ایک امر مستحب کے لیے بہتر یہ ہے کہ عورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ فرط جذبات سے انتہائی مغلوب ہیں کہ آپ باہر رہتی ہیں، ماں بہت یاد آتی ہیں اور آپ کبھی کبھار آتی ہیں اور پھر دل بہت چاہتا ہے کہ قبر پہ حاضر ہو کے، اور یقینی سی بات ہے کہ جب کوئی پیارا قبر پر آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب قبر کو سب سے زیادہ انسیت اس شخص کی قبر پر آمد سے ہوتی ہے جو دنیا میں اس کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو آپ کی والدہ کو یقیناً آپ کی جانے سے سکون تو ملے گا، لیکن ان قیودات شرع کا انتہائی دھیان رکھ کر پھر آپ جائیں اور اپنی والدہ کی قبر پہ یہ زیارت کر سکتے ہیں۔ ایک آپ نے کہا کہ آپ نے کال کی لیکن ریسیو نہ ہو سکی، یہ اچھا چلے آپ نے پوچھ لیا تو میں عرض کر دیتا ہوں، بہت سارے ہمارے بھائی بہن مجھے میسیجز کرتے رہتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے سوال کرتے ہیں کہ میں اس پہ پوری کتاب لکھ دوں، اور وہ میسیج کر کے کہتے ہیں مفتی صاحب تفصیل سے جواب دیجیے گا، یعنی انہیں بیچاروں کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا جواب کس قدر تفصیل طلب ہے۔ اب وہ میسیج پہ میں بیٹھا ہوا انگلیاں اور انگوٹھے چلاتا رہوں، اتنا ہمارے پاس ٹائم کہاں سے، آپ خود سوچئے۔ اسی طریقے سے میرے روٹین مصروفیات بہت زیادہ ہیں،
میں صبح سمجھ لیجئے کہ تقریباً 7:45 بجے نکلتا ہوں، تو پھر میرا 1 بجے تک لگاتار پھر بچوں کو اسکول چھوڑنا، پھر اکیڈمی ہے، پھر اس کی مصروفیات ہیں، پھر اس کے علاوہ فتاویٰ کی چیکنگ ہے، میلز کے جواب ہیں، کتاب لکھنا ہے، پھر اسٹوڈیو کی ہماری مصروفیات ہوتی ہیں۔ تو اور اسی طریقے سے اگر کوئی ملاقات کے لیے آ جاتا ہے تو میں اس کو بے مروت ہی سمجھتا ہوں کہ بات چل رہی ہو، اچھی 1 منٹ میں ادھر ایک کال اٹینڈ کر لوں، ہاں جی آپ بولیے، 2 منٹ، اچھا جی میں ایک کال اٹینڈ کر لوں۔ میں ایسا نہیں کرتا ہوں، میں موبائل سائڈ میں رکھ دیتا ہوں، سائلنٹ پہ کر کے میں آرام سے گفتگو کرتا ہوں۔ اگر کوئی آتا ہے ملنے کے لیے، اس کو ملاقات کا ٹائم دیا ہوتا ہے، انتہائی ضروری ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ باہر سے آپ کال کر رہی ہیں اپنی سہولت اپنے وقت کے اعتبار سے، اور یہاں پر کچھ ہماری الگ مصروفیات ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم میل میں کسی کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ اس ٹائم کال کر لیں، لیکن یہاں کی مصروفیت اچانک بدل جاتی ہے، اور مطلب کوئی ایسا کام آ پڑتا ہے کہ ہم اس وقت میں کال اٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ آپ بالکل کال کریں، میں منع نہیں کرتا ہوں، اور میں بے شمار کو جواب دیتا بھی ہوں۔ میسیج پہ بھی بعض اوقات دے دیتا ہوں، لیکن بہت کم دے دیتا ہوں۔ واٹس ایپ پہ بھی جواب دے دیتا ہوں، لیکن اگر کبھی آپ کال کریں، کوئی میسیج کریں، جواب نہ ملے تو برائے مہربانی میری مجبوری کا لحاظ کر لیا کریں۔ ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ اگر ان کو کال اٹینڈ نہ کریں، میسیج پہ جواب نہ دیں، اتنی بدتمیزی کرتے ہیں، آپ یقین کیجئے اتنی بدتمیزی، نہ ان کو اپنی آخرت کی فکر ہے، نہ سامنے والے کی مصروفیت، نہ ان کی بیماری کی۔ وہ سمجھتے ہیں جیسے ہم نوکر ہیں ان کے، کہ یہ میسیج کریں اور نوکر فوراً آپ کو جواب دے، اور نہیں دیں گے تو آپ کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دیں گے۔ میں کون سا آپ کی میل کے پیسے لیتا ہوں یا میسیج کے پیسے لیتا ہوں؟ کوئی ایک کو بھی اگر میں نے اس طرح کہا ہو کہ میل کے مجھے پیسے دیں، میسیج کے دیں، تو وہ برملا آن لائن کال کر کے میری شکایت کر دیں۔ تو ہم تو فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ اگر ہم آپ کے سوال کا جواب نہ دے پائیں تو آپ ہمارے ساتھ بدتمیزیاں کریں اور ہماری عزت اتارنے کی کوشش کریں؟ اتنی بدتمیزی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، کہ میدان معاشر میں آپ کو کھڑا کریں گے اور یوں کریں گے، آپ جواب دیں ہیں، وہ مجھے سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ خود سوچیے، جب آپ اتنا زیادہ جانتے ہیں کہ ایک مفتی کو نہیں پتہ، آپ کو پتہ ہے کہ میرا آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے، تو اس طالب علم کو پھر میسیج بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں اپنی آخرت کو آپ برباد کرتے ہیں؟ نہ کریں، آپ کسی اور سے رجوع کر لیں۔ میں نے کب کہا ہے کہ آپ مجھے کال کریں یا مجھے ہی میسیج کریں؟ ہماری بہت مصروفیت ہوتی ہے، ہم میڈیا پر چونکہ آنے والے لوگ ہیں۔ میں تو روڈ پہ اگر نکل جاتا ہوں کہیں کوئی چیز خریدنے، تو وہاں 5 آدمی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھ سے صادر ایک مسئلہ بتا دیں۔ ان سے جان چھڑانا مجھے مشکل ہو جاتا ہے، ان کو معذرت کرتا ہوں کہ بھی چلتے پھرتے مسئلے معلوم نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میری بہن آپ برا نہ مانیں، اور جتنے میرے بھائی بہن سن رہے ہیں، میل کریں، کال کریں، میسیج کریں، لیکن جواب نہ ملے تو خدا را ہم سے ناراض نہ ہو اور بدتمیزی نہ کریں۔ اس میں آپ کا نقصان ہے، میرا بالکل نقصان نہیں ہے۔ اب چونکہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، میں اجازت چاہوں گا اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خود عالم دین بنا دے، خود صاحب علم بنا دے، کہ آپ لوگوں کی علمی پیاس بجھائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔